الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، غیرامی قدر حضرات علماء کرام، ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں، جو مخلوق سراپا خیر ہو اسے فرشتے کہتے ہیں، اور جو مخلوق سراپا شر ہو اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں. پھر دستور یہ ہے کہ جس انسان میں خیر غالب ہوتی ہے وہ نیک انسان کہلاتا ہے، شریف آدمی کہلاتا ہے، اور جس انسان میں شر غالب ہو اسے شریر کہتے ہیں، وہ برا انسان ہے. شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ شرافت والی باتیں کرے گا اور اعمال بھی شریفانہ ہوں. اور شریر برے انسان کی پہچان یہ ہے اس کی زبان سے بات بھی شر والی نکلے گی، کسی کو ٹھیس پہنچانے والی، اور جو وہ اعمال کرے گا وہ اعمال بھی شریرانہ ہوں گے، گناہوں والے ہوں گے، نافرمانیوں والے ہوں گے. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریف انسان کو ہر کوئی پسند کرتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور شریر انسان سے ہر کوئی متنفر ہوتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا. اچھے انسان کو انسان ہی نہیں دوسری مخلوقات بھی پسند کرتے ہیں، جانور بھی پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس کا رویہ اور اس کا طریقہ کار اور زندگی دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی شریفانہ ہوگی. وہ کسی کو ایذا اور تکلیف نہیں دے گا، سب کے حقوق کی برابر رعایت رکھے گا، اس کا خیال رکھے گا. اور شریف انسان جو ہوتا ہے
اس سے دوسرے انسان تو کیا اللہ کی دوسری مخلوق بھی دور بھاگتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں یہاں تو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دوسرے بیرون ملک سے آئے ہو، جہاں دیہات ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، وہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض بچے اتنے شریر ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کتے بھی اپنا راستہ بدل دیتے ہیں کہ ابھی وہ مجھے پتھر اٹھا کر مارے گا، ابھی کچھ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ اور شریف انسان وہ ہے جس کے سامنے سے سب گزر جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے انسان اور سچے مسلمان کی پہچان بتائی حدیث مبارکہ میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سچا اور پکا مسلمان وہ ہیں کہ جس سے یعنی جس کی زبان سے اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک سچا مسلمان، شریف مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ زبان سے آدمی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس تکلیف سے وہ دور رہے گا تو وہ سچا مسلمان۔ اس زبان سے بعض مرتبہ ہم اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے والوں کو نازیبا الفاظ کہتے ہیں، دل میں ٹھیس پہنچانے والی بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، وہ سچا مسلمان نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی زبان کے شر سے اور زبان کی تکلیف سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہیں اور اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ۔ اب زبان کا اس لیے پہلے ذکر کیا کہ تکلیف زیادہ ہاتھ سے پہنچتی ہے، لیکن ہر آدمی اور ہر انسان ہاتھوں سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ ہاتھوں سے وہ آدمی تکلیف پہنچاتا ہے جو طاقتور ہو، اور زبان سے ہر کوئی چاہے وہ کمزور ہو یا طاقتور سب کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ہاتھوں کے زخم مٹ بھی جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم دیے ہیں سالہ سال تک دلوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہاں مسلمان کا لفظ استعمال کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان اس لیے لائے اس لیے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری برادری اور ہمارا ماحول یہ مسلم ماحول ہے۔ ہم جہاں بستے ہیں، رہتے ہیں، ہمارے معاملات، ہمارے کاروبار، ہمارے تعلقات، ہمارے رشتہ دار سب مسلم معاشرے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ اور پس پردہ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو ایک شریف اور اچھے انسان کی پہچان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اچھا مسلمان وہ کہلاتا ہے کہ جس سے سب خوش ہو، جس سے سب محفوظ ہو، اور ایک شریر مسلمان وہ ہے کہ جس سے سب متنفر ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مبارک حدیث میں ہمیں سبق دیا کہ ہمیں اب کون سا انسان بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے یا برا انسان۔ اچھے انسان سے اچھائی ثابت ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے، برے انسان سے برائی صادر ہوتی ہے۔ اور ایک ہے انسان کا ظاہر اور ایک ہے انسان کا باطن۔ آدمی کے ظاہر کا اس کے باطن پر بھی اثر پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان اپنے آپ کو چھپاتا ہے کہ ظاہر اس کا کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، کہ ظاہر میں تو بڑا اچھا اور نیک ہے، لیکن اس کی نجی زندگی، اس کی جو داخلی زندگی ہوتی ہے، پرائیویٹ لائف، اس میں وہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میری چونچ کہاں تک ڈوبی ہوئی ہے۔ لوگ مجھے شریف کہتے ہیں، مجھے اللہ والا سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے قابل ہوں یا نہیں۔ اس لیے علماء نے اور بزرگوں نے، مشائخوں نے لکھا ہے کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ کے لیے اس بات کا مراقبہ، سوچے، تصور کریں
اور ضروری نہیں کہ کسی جگہ مسجد میں بیٹھ کر یا کسی کونے میں بیٹھ کر، بستر پر بھی آدمی بیٹھنے سے پہلے 10 منٹ کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سوچ لے کہ آج دن بھر میں کتنے اعمال میرے گناہوں والے ہوئے اور کتنی نیکیاں میری، جو برائیاں ہوئی ہے، گناہ ہوئے، اس پر استغفار کرتا جائے، اور جو اچھے اعمال نیکیوں والے کام ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر بجا جائے۔ چند دنوں تک ہم یہ معمول ادا کریں گے، آہستہ آہستہ ہماری زندگی گناہوں سے دور اور نیکیوں کے قریب ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے، اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ دن بھر میں جتنی بھی نعمتیں اللہ نے استعمال کی، ہر سانس یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، تو فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی اسے توفیق عطا فرمائے گا۔ دیکھیے، ایک انسان دوسرے انسان کو راحت پہنچاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہم اس کو نیکی میں شمار کرتے ہیں۔ بھئی کسی کی ہیلپ کر دی، کسی کو مدد کر دی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کی مدد کی، جانی مدد، مالی مدد، یہ بہت اچھا نیکی کا کام ہے۔ لیکن کیا کسی جانور کو، کسی پرندے کو ہم نے کوئی راحت پہنچائی تو کیا اس پر بھی اجر و ثواب ہے؟ اس کو نقصان پہنچایا تو کیا اس پر بھی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے؟ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اہل و عیال، میرے بیوی بچے قریبی رشتہ دار کے یہاں شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، گھر پر میں اکیلا، تو فرمایا کہ گھر کے اندر مرغیاں بھی تھیں۔ گھر والوں نے جاتے ہوئے مجھے یہ کہا کہ فلاں وقت ان کو پانی دے دینا اور دانے ڈال دینا۔ وہ مجھے کہہ کر چلے گئے اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا، میں نے ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت کے جو نظام الاوقات ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ کبھی بھی کھا لیا، کبھی بھی پی لیا اور جو کوئی لینے آئے چلے، ان کا پورا نظام بنا ہوتا ہے 24 گھنٹے کا۔ صبح اٹھنے کے بعد اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ کام کرتا، وہاں سے اتنے بجے تک یہ کام کرتا، یہاں تک کہ استنجا کا وقت بھی طے ہوتا ہے کہ اتنے بجے مجھے استنجا کرنا ہے۔ تو جب آدمی پورا نظام الاوقات دن بھر کے اوقات کا نظام بناتا ہے، اس کے پاس کوئی فارغ وقت نہیں بچے، پھر وہ ادھر ادھر کے گپاٹے اور سپاٹے اور دوسری زندگی میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ گھر والے کا میرا وقت ہو گیا مطالعے کا اور تعلیف اور تصنیف کا۔ اس زمانے میں حضرت بیان القرآن تفسیر لکھ رہے تھے قرآن پاک، اور جب حضرت قرآن پاک کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے تو پھر اللہ اکبر، اتنے انوارات، اتنے برکات، علوم و معرفت کی بارش ہوتی۔ اب بیان القرآن اٹھا کر دیکھیے، دوسری تفسیر دیکھیے، حضرت کی بیان القرآن پڑھیے، اس میں اتنے علوم، اتنے معارف، اتنے نکات ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں لکھنے کے لیے جب بیٹھا، اب یہ سوچتا ہوں لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ تفسیر دیکھی، وہ تفسیر دیکھی، لیکن کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ذہن میں کوئی چیز آ نہیں رہی۔ سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ نے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے آج میں یہ تفسیر نہیں لکھ پا رہا۔ پھر سوچتے سوچتے میرے ذہن میں بات ہے کہ گھر والوں نے مجھے مرغیوں کو دانہ دینے کے لیے کہا تھا، میں تو وہ بھول گیا، دوپہر ہو گئی، دوپہر کا ہو گیا۔ حضرت وہاں سے اٹھے اور جلدی سے جا کر مرغیوں کو دانہ پانی دیا۔ اس کے بعد پھر جب تشریف لائے مسجد پر بیٹھے اور لکھنا شروع کیا، پھر علوم و معارف اور نکات کی بارش ہونے لگی۔ تو حضرت خود فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں پرندے ہیں، بے زبان جانور ہیں، ہم ان کے دانے پانی کا خیال نہیں رکھیں گے تو علوم کے انوارات، معارف اور نکات بند ہو جاتے ہیں، روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ تو جس گھر میں ہمارے بوڑھے والدین بھوکے ہوں، جس گھر میں ہمارے اہل و عیال بھوکے ہوں، ہمارے بیوی بچے بھوکے ہوں، ہمارے رشتہ دار بھوکے ہوں، ہمارے پڑوسی بھوکے ہوں، تو پھر ہماری روحانی زندگی میں کہاں ترقی ہو؟ اس لیے حضرت نے جو نظام بنایا اور اس کے بعد جو معاشرے کی اصلاح کا طریقہ بتایا کہ ہر ایک کے حقوق کیسے کیسے ہمیں ادا کرنے ہیں۔ آج ماشاءاللہ 10 کا دن بھی ہے، اور یہ 6 پوائنٹ میں 6 نمبر میں ایک بات آتی ہے اکرام مسلم۔ تو
تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کھلا دیا، کسی کو سلام کر دیا، اچھے سے ملاقات کر لی، تھوڑے اخلاق اچھے پیش کر دیے، سمجھتے اکرام مسلم ہو گیا۔ اکرام مسلم کا سب سے زیادہ زور اس پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی راحت چھوڑ کر دوسرے کی راحت کے لیے محنت کرے، یہ اصل میں اکرام مسلم۔ دیکھیے اس کو ایک واقعے سے سمجھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ کا جب دور خلافت تھا تو پورا نظام ایک طرح سے بنا ہوا ہے، وظیفہ کس کو دینا ہے، یتیم کو کیا دینا ہے، بیواؤں کی کیسے خبرگیری کرنی ہے۔ اور آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، ان کے سامنے ایک فہرست پڑی ہوئی تھی، لکھا ہوا تھا کہ بھئی کن کن لوگوں کو خدمت کی ضرورت ہے، کوئی بیوہ ہوتا ہے، کوئی معذور ہوتا ہے، مصیبت ہوتے ہیں، ان کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو سب کے سامنے نام لکھے ہوئے کہ فلاں عورت ہے، اس کی خدمت کی یہ ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو خدمت کرنے والا ہے اس کا نام صاحب ہے۔ کسی کی سبزی لانی ہے، بازار لانا ہے، اس کی خدمت کے لیے فلاں، پوری فہرست سامنے موجود تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر ایک بڑھیا کا نام دیکھا کہ اس بڑھیا کے اندر اس کے گھر کی ساری ضرورتیں، کپڑے، پوچھے، برتن، صاف صفائی سب، لیکن ان کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا کہ ان کی خدمت کون کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ آج سے میں اس بڑھیا کی خدمت کیا کروں گا۔ جب میں اس بڑھیا کے گھر پہنچا، میں نے پوچھا کہ ماں السلام علیکم، جواب ملا وعلیکم السلام، من انت، کون ہوگا؟ کہ میں عمر ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹے، پہلے سے کوئی آدمی آ کر میری خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ پوچھا کہ کون ہے وہ، کیسا حلیہ ہے اس کا؟ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا میں نے کبھی اس کا نام نہیں پوچھا، اس نے مجھے میرا کبھی نام نہیں پوچھا، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے نہ اس نے مجھے دیکھا ہے۔ وہ دروازے پر آ کر سلام کرتا ہے کہ السلام علیکم امی جان، پردہ کر لیجیے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں پردے میں چلی جاتی تھی، وہ گھر کا سارا کام کاج کر کے چلے جاتے۔ اس زمانے میں دور سے کنویں سے پانی بھرنا پڑتا تھا، پانی بھی اٹھا کر لاتے تھے، گھر میں آ کر کپڑے، برتن، جھاڑو سب چیز کر کے چلے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ معلوم نہیں اللہ کا کون سا بندہ ہے جو اتنی اخلاص کے ساتھ اور چھپ کر خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن کہا کہ میں تہجد کے وقت آئے، فجر سے پہلے تاکہ پتہ چلے کہ کون ہے۔ پھر میں نے آ کر دروازے کو دستک دی، امی جان السلام علیکم، خدمت کے لیے عمر حاضر ہے۔ امی جان نے جواب دیا کہ بیٹا پہلے سے کوئی خدمت کر کے سارا کام کر کے چلا گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور فکر یہ کون ہو سکتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھ کر اس بڑھیا کے دروازے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی، سناٹا ہو گیا، مخلوق خدا سب آرام میں پڑ گئی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رات کو چپکے سے، پیر میں جوتے چپل بھی نہیں، دبے پاؤں ایک آدمی مجھے نظر آیا جو اس کے بڑھیا کے دروازے کے قریب پہنچا۔ میں فوراً کے پاس پوچھا من انتا، کون ہو؟ چادر اڑی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین۔ پی ایم اور سی ایم ایسے ہوا کرتے ہیں جو اپنی جانی مالی قربانی دے کر مخلوق خدا کو راحت پہنچاتے ہیں اور سامنے اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ کتنا اخلاص ہوگا، کتنی للہیت ہوگی۔ ہم چھوٹا سا کوئی عمل کرتے ہیں تو نام سب سے پہلے، بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس میں اسپتال ہے، اسکول ہے، وہاں وہی لوگ ڈونیشن دیتے، پوچھتے ہیں کہ کہاں کون سا کمرہ ہے، ہاں کمرے کے دروازے کے اوپر نمبر پلیٹ پر میرا نام ہونا چاہیے۔
تو یہ ساری چیزیں تو نام کے لیے ہو گئی، اس میں اخلاص کہاں سے رہا، للہیت کہاں سے رہا؟ تو یہ اللہ کے بندے کو راحت پہنچانا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت علمی خدمات لی اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے علمی فیضان کا عجیب و غریب، آج بھی امت اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا اپنی ضرورت لے کر کہ حضرت میرا 700 دینار کا قرض ہو گیا ہے، آپ توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب مال بھی بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک رکعہ لکھ کر دیا، چٹھی لکھ کر کہ جائیے وہ فلاں جگہ سامنے میرا منشی ہے، میرا محاسب ہے جو میرا پورا اکاؤنٹ چیک کرتا ہے، لکھتا ہے، اس کو جا کر یہ چٹھی بتا دینا، وہ آپ کا قرض دے دے۔ وہ ان کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر 700 دینار نہیں لکھے تھے، 7000 دینار، 7000 دینار۔ وہ چٹھی لے کر ان کے پاس منشی کے پاس پہنچا، منشی نے دیکھا، پہلے سے ہی اس آدمی نے بتا دیا کہ میرے اوپر 700 دینار کا قرض ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ چٹھی آپ کے حوالے کی ہے کہ مجھے وہ 700 دینار آپ دے دیں۔ منشی نے جب کھول کر دیکھا تو اس میں تو 7000 دینار لکھا، منشی بھی پریشان تھے، یہ 700 کہتا ہے اور حضرت نے غلطی سے 7000 لکھ کر دیا۔ اسے کہا کہ ٹھہریے میں ذرا پھر سے تحقیق کر کے آتا ہوں کہ حقیقت میں 700 ہے یا کتنے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ پہنچا اور کہا کہ حضرت اس کو 700 کی ضرورت ہے اور آپ کو بھی اس نے بتایا، لیکن آپ نے شاید غلطی سے 7000 دینار لکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لائیے چٹھی مجھے واپس دو۔ پھر اس کے اوپر وہ 7000 چھینک کر 14000 لکھا۔ وہ منشی گیا اور 14000 دینار اس کے حوالے کیے، وہ آدمی لے کر چلا گیا۔ پھر اس نے منشی نے آ کر پوچھا کہ حضرت یہ ماجرا اور معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ 700 مانگتا تھا، اس نے آپ نے 7000 لکھ کر دیا، میں نے 7000 کم کرنے کے لیے کہا تو آپ نے 14000 کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچائے کہ جس کی اسے امید بھی نہ ہو، اس کی امید سے زیادہ خوشی، اس کی امید سے زیادہ خوشی پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس نے 700 مانگا، اگر میں 700 دینار دے دیتا تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی کہ میں نے 700 مانگے تھے مل گئے، اب میں 7000 دیتا اور 7000 بھی اس نے سن لیے تھے، اب میں نے 14000 کر کے دیے۔ 700 مانگتا تھا، میں نے 14000 دیے، اس کے دل کو ایسی خوشی محسوس ہوگی جس پر اللہ میری مغفرت فرمائے۔ اسے کہتے ہیں سرپرائز۔ ہم لوگ جو سرپرائز بولتے ہیں، وہ ایسی اچنبے کی اور انوکھی چیز کو ہم سرپرائز بولتے ہیں، یہ دنیا کے معاملے، لیکن حقیقت میں سرپرائز ایسے ہے، ان کی نظر آخرت پر ہوتی۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا۔ یہ بتلا رہا ہوں کہ اکرام مسلم کیا ہے اور سچا مسلمان جو حضور نے فرمایا وہ کیسا ہوتا ہے۔ ان کا ایک پڑوسی یہودی تھا، اس کا مکان بیچنا تھا، اس نے وہ آفر لگائی کہ میرا مکان بیچنا ہے۔ وہ مکان کی قیمت اس نے 2000 دینار لگائی۔ ایک آدمی خریدنے کے ارادے سے آیا، پوچھا کہ مکان بیچنا ہے، تو کہا مجھے بیچنا ہے۔ پوچھا کتنے میں؟ کہا کہ 2000 دینار۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس علاقے میں اس جیسا مکان 1000 دینار میں ملتا ہے اور آپ 2000 دینار مانگ رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ 1000 دینار قیمت الدار، یہ گھر کی قیمت ہے، اور 1000 دینار قیمت الجوار۔ 1000 دینار حضرت عبداللہ ابن مبارک میرے پڑوس میں رہتے ہیں، اس کی قیمت یہ 1000 میں مل رہی ہے، کہ آپ کو ایسا پڑوسی کہاں ملے گا حضرت عبداللہ ابن مبارک جیسا۔ تو اس زمانے میں اللہ والوں کے گھر کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں ان کے پڑوسیوں کی، ان کے رہنے کی وجہ سے۔ اور آج ہمارے اخلاق دیکھ کر ہمارا پڑوسی بھاگنے کی چکر میں،
کہ بھائی چلو اب یہ آ گیا ہے، ہم اپنے یہاں سے رخت سفر طے کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس یہودی کو بلایا اور اس کے بعد فرمایا کہ بھائی میری وجہ سے تیرا نقصان ہوا ہے، تو نے یہ مکان بیچنے کے لیے نکالا اور اس کی قیمت 1000 ہے، تو نے 2000 طے کی، اب وہ بندہ 2000 سن کر چلا گیا، تیرا 1000 دینار کا نقصان ہوا ہے، وہ نقصان انہوں نے دیا، لے 1000 دینار میں تیرا مکان میری وجہ سے نہیں ملا۔ تو یہ اصل میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا کہ مسلمان جس کی ذات سے بھی دوسرے محفوظ، اس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ، اکرام مسلم۔ اور یہ اکرام مسلم میں بھی پھر اخلاص نیت شرط ہے، ہماری نیتوں کو دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو اعمال کے اوپر جو اجر کا مرتب ہونا ہے، ملنا ہے، وہ اعمال کے ساتھ نیت کیسے ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے کوئی چیز ہدیے میں دی، ایک تو وہ دیکھا دیکھی دے دی کہ بھائی کوئی آدمی مجھے دے لگا، ماشاءاللہ یہ اچھا ہدیہ آپ نے دیا، دیکھا دیا، اور ایک خاموشی کے ساتھ دل کی محبت کے ساتھ کسی کو کوئی ہدیہ دیا، اس میں اخلاص ہمارا شامل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب دیکھتا ہے، تو جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اللہ کے وہاں اس کے بقدر اجر مرتب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں مخلوقات کو راحت پہنچانے کے لیے بڑے بڑے اجر کے وعدے ہیں۔ بس یہ آخری چھوٹا سا واقعہ، حضرت خواجہ عثمان خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور اس زمانے میں حضرت یہ بقالے کی دکان چلایا کرتے، سبزی وغیرہ بیچتے، لوگ ان کے پاس آتے تھے دکان پر، اور دکان پر آ کر راشن وغیرہ ضرورت کی چیز خریدتے تھے۔ اس زمانے میں یہ نوٹ نہیں تھے، کوئن سکے ہوا کرتے، تو کئی لوگ آتے تھے وہ کھوٹے سکے لے کر آتے تھے۔ حضرت دیکھتے تھے کہ یہ کھوٹے سکے کوئی دکان والا نہیں لیتا، حضرت وہ کھوٹے سکے لے لیتے تھے، اسے رکھ دیتے تھے، اس کی ضرورت کی چیز اس کو دیتے تھے۔ پوری زندگی لوگوں کے کھوٹے سکے لیے اور ان کی ضرورت کا سامان تھا۔ جب دنیا سے آخری وقت تو اللہ کے سامنے گر گرائے، دعا مانگے، اے الہ العالمین میرے پاس ویسے تو کوئی عمل نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے، اے اللہ میں ایک عمل تیرے حوالے کرتا ہوں کہ ساری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے چلاتا رہا، اب آخری وقت میں مجھے یہ امید ہے آپ سے کہ آپ بھی میرے کھوٹے اعمال چلا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے ان کی مغفرت کی کہ تم میرے بندوں کے کھوٹے سکے چلاتا رہا، چل آج تو جیسے بھی اعمال لے کر آئے تیرے اعمال میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو دل کا جذبہ، دل کی تڑپ، دل کی طلب، یہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ آدمی جتنے اخلاص کے ساتھ، جتنی خوش دلی کے ساتھ انسان کا اکرام کرتا ہے، اسے راحت پہنچاتا ہے، اسے نفع پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی زندگی بھی بناتے جاتے ہیں اور آخرت بھی انشاءاللہ وہ تو ملنے ہی والے ہیں۔ ایمان والا صرف دنیا سے ایمان لے کر بھی جائے گا تو اللہ کے یہاں اس کی مغفرت طے ہے، یقین ہے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ کی نسبت، اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت ہوتی ہے کہ ہر بندے کا کلمہ صحیح، کلمے کے ساتھ اس کے اندر وہ کلمے والا جذبہ پیدا ہو جسے ہم ایمانی پاور کہتے ہیں، اور تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ کہ بھائی یہ دین پر آ گیا ہے، کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، ایمان بھی مضبوط ہو رہا ہے، ساتھ میں اس کے اعمال بھی مضبوط ہو جائے، اور ایمان جتنا مضبوط ہوگا اعمال اتنے قوی ہوں گے، اور جس بندے کے اعمال جتنے زیادہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان میں پھر اور اضافہ فرماتے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس عمل غش کو بھی قبول فرمائے، اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جو نقل و حرکت ہو رہی ہے، محنتیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں جڑنے کی، چلنے کی، قربانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے ایمان اور اسلام کی بھی فکر عطا فرمائے، اور ہمارے بھائیوں کی اور جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، صرف یہی نہیں کہ مسلمان یہی اللہ کے نبی کی امت میں ہے، جتنے بھی غیر مسلم وہ بھی اس امت میں ہیں، ان تک بھی اللہ تعالی ہمیں اپنی دعوت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس قابل اللہ تعالی ہمیں بنا دے۔ ہمارے اکابر کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کی ذات اور ان کی زندگی ہی ایک دعوت۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سورت ریلوے اسٹیشن وہاں سے سفر کر رہے ہیں،
وہاں سے دیوبند کے لیے تشریف لے جا رہے تھے دابیر کے قیام کے زمانے میں. تو سورج جب ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر عجیب حسن و جمال دیا، اتنے حسین جمیل خوبصورت. تو جتنے بھی غیر مسلم سامنے کھڑے تھے سب وہ ٹک ٹکاتی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ والوں کے اخلاق، ان کی زندگی سامنے والوں کے لیے دعوت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری اس مسجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اس کے آباد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، اور اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری اور وبا سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے. دعا درود شریف پڑھ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ 100% نمازوں کا پابند بنا. اے اللہ اکرام مسلم کے لیے ہمیں قبول فرما، اخلاص نیت نصیب فرما، ایمان میں تقویت عطا فرما، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے مل جل کر بیٹھنا قبول فرما. جو ارادے اور عزائم ہیں اللہ تعالیٰ اس میں پختگی، دوام اور ترقی عطا فرما. ہماری مساجدوں کو آباد فرما، ہمارے علماء کے فیض کو عام و تام فرما. اے اللہ عام مسلمانوں کو علماء کے ساتھ ربط رکھنے کی اور جوڑنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ہماری مساجد اور مراکز، خانقاہیں اور مدارس کو خوب آباد فرما. اے اللہ ایمان و اسلام کی حفاظت فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما. دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت کی فردوس عطا فرما. اے اللہ اس وقت دنیا میں جو وبا پھیلی ہے، جو وائرس پھیلا ہے، خصوصاً ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے مسلم ماں بہنوں کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما. اس وبا کو پوری کائنات سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما. اے اللہ اس وبا کو اٹھا لیجیے، انسانیت کو راحت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ وہ وقت بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کا گھر اور یہ پاکیزہ مسجدیں بھی بند ہو گئی تھی. اے اللہ وہ دور بھی گزرا کہ حرم مکہ جو کبھی بند نہیں ہوا اتنے طویل عرصے کے لیے وہ بھی بند ہو چکا تھا. اے اللہ حقیقت میں ہم کچھ نہیں جانتے، ہم صرف اتنا اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے. ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے، اس وجہ سے ایسے مشکل حالات آ گئے. پیارے اللہ اب تو ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرما، اب تو سدھرنے والا بنا، اب تو مسجدوں کے آباد کرنے والا بنا. وہی بے ڈھنگ کی بے رفتاری والی زندگی گزر رہی ہے، کل بھی وہی ہماری زندگی تھی، آج بھی وہی ہے، کل بھی وہی اعمال تھے، آج بھی وہی ہے. حالات آنے کے بعد بھی ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں. حالات آنے کے بعد بھی ہم نے حرام کاریاں نہیں چھوڑی ہے. حالات آنے کے بعد بھی ہم نے آپ کو ناراض کرنا نہیں چھوڑا ہے. پیارے اللہ ان سارے گناہوں سے ہم تنگ آ چکے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوٹ نہیں رہے. پیارے اللہ آپ ہمیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اگر آپ چھڑوائیں گے تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے. پیارے اللہ آپ کے دربار کا قرب نصیب فرما، آپ کے سامنے بار بار سجداریز ہونے والا بنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنے والا بنا. امت اس وقت پریشان ہے، معاشی اعتبار سے، روزگار کے اعتبار سے بھی امت پریشان ہے. ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی ہے. پیارے اللہ دن رات محنت کے باوجود اپنے اہل و عیال کے لیے 2 وقت کی روٹی جٹانا بھی مشکل ہو رہا ہے. اے اللہ سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، سب کے کاروبار تجارت میں برکت عطا فرما. ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، ایمان والوں کی ہمدردی دل میں نصیب فرما. ہماری زبان سے اور ہماری ذات سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ فرما. ہمیں سراپا خیر بنا، ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارے شر سے دوسروں کو محفوظ فرما، دوسروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ پورے مسلم معاشرے کی حفاظت فرما. گھروں میں بھی ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، پیارے اللہ ان کی مانگتائیں پوری فرما، ان کی جائز مرادیں پوری فرما. گھروں کا چین سکون عطا فرما، اولاد
اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فی القبول منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.